الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید و افضل الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الحلیم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد صلاۃ علی نبینا و حبیبنا و کریمنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے حاضرین و سامعین مکرم، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص اور اس کی مہربانی سے ہم آج کے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں اور گھڑیوں میں اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے توشہ نجات اور اپنی بارگاہ میں فلاح و کامیابی کا بہترین ذریعہ بنائے۔ پچھلے چند جمعۃ المبارک کے خطابات میں نے آپ کے سامنے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تناظر میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں اسی گفتگو کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اس گفتگو کو منسلک کر رہا ہوں ایک بہت ہی اہم اور ہمارے ایمان کا لازمی جزو، وہ ہے تعظیم و توقیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی پرسیپشن پائی جاتی ہے اور کچھ اہل علم
کچھ اہل نظر جو اپنے آپ کو اہل نظر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا جو مطمع نظر ہے وہ بالکل یہاں آ کے غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی امثلہ کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی رویے، کردار اور سلوک کو دیکھ کر کچھ لوگ یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ذاتی کسی سے انتقام ہی نہیں لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا اظہار فرمایا۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی اگر کسی سے کوئی بے ادبی ہو جائے اور گستاخی ہو جائے تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں۔ تو اس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے، اور ہمارے لیے، امت کے لیے بھی یہ ہے کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، کسی کو تکلیف اور گزاند نہ پہنچائی جائے، چونکہ یہ اخلاق نبوی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مترشح ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے چونکہ کسی سے انتقام نہیں لیا، لہٰذا کسی کو کچھ نہ کہا جائے۔ حاضرین محترم، اللہ کا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب نبی، آقا دو جہاں، سرور کائنات، سرکار دو عالم، حوض کوثر کے مکین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا اپنا ایک انداز اور تعلق اور اپنا ایک رویہ اور سلوک، جس کی مثال آج نہیں قیامت تک غیر مسلم بھی دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ لیکن برادران محترم، دیکھنا اس پہلو کو ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کوئی حرف انگیزی کی گئی، کوئی حد تک امیزی کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اگر کسی نے کوئی انگلی اٹھائی حضور کے ظہری حیات طیبہ میں بھی، تو رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کا حکم نازل فرما دیا، اور اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ میرا محبوب ہے، میں خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ واللہ یعصمک من الناس کا مطلب یہ صرف نہیں کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر مجسم کی حفاظت فرمائی ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک زندگی کے پہلو اور حصے کی قیامت تک کے لیے حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ آپ کی طرف کوئی آپ کی ذات کو گزاند پہنچائے، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری آپ کی حیات طیبہ کی حفاظت رب ذوالجلال نے فرمائی ہے، رب ذوالجلال نے فرمائی ہے، اور قرآن اس بات کی گواہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز سے جس آیہ کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرح حاصل کیا ہے سورۃ الحجرات کا، اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی پہلو تہی نہ کرنا، آگے نہ بڑھنا۔ واتقوا اللہ، یہی اللہ سے ڈرنا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ منسلک آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بھی میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، پست رکھنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اللہ اکبر۔ اور اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو، کیل و کال کرتے ہو، میرے رسول سے اس طرح گفتگو نہ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہاں تک کہ تم جانتے بھی نہیں ہوگے، تم سے شعوری کیفیت بھی رب چھین لے گا۔ حضرات محترم، غور اس آیت کریمہ کے اگر ہم کریں تو کسی جگہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا اشارہ نہیں فرمایا کہ تم اگر یہ کرو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ عمل تم سے سرزد ہوگا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات برکات پر قربان جائیں، جب باری آتی ہے ذات مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے احمد مجتبیٰ کی، جب باری آتی ہے سید الاولاق کی، جب باری آتی ہے ہادی دو جہاں کی، جب باری آتی ہے عرش کے مہمان کی، جب باری آتی ہے فرش کی زینت کی، جب باری آتی ہے مدینہ کی گلیوں میں خرام ناز کرنے والے کی، جب باری آتی ہے جس کی خاطر اللہ نے اپنا کعبہ بنایا، کعبۃ اللہ بنایا، جب باری آتی ہے اللہ کے اپنے محبوب کی، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے خبردار میرے محبوب کی بارگاہ میں پیٹ بھی نہ کرنا، آواز بلند بھی نہ کرنا، نہیں تو ساری زندگی کی اعمال غارت کر دوں گا اور تمہارا شعور بھی چھین لوں گا، تمہارا شعور بھی چھین لوں گا۔ حضرات محترم، اگر ان آیات کے نزول کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھا جائے تو کئی اصحاب نے تو اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیا تھا، اس ڈر سے حضور کے سامنے ہی تشریف نہیں لاتے تھے کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم گفتگو کریں اور ہماری آواز حضور کی بارگاہ میں حضور کی آواز سے بلند ہو جائے۔ حاضرین محترم، جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے نا کہ یہ بھی اخلاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے انتقام نہیں لیا، تم من سب نبیا فاقتلوہ کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ رب ذوالجلال نے واضح انداز میں فرما دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے گا اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر لعنت فرما دی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک اندوہناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب کی حرمت ہے، یہ محارم الہی میں شامل ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔
حضور کی ذات کی تعظیم کرنا اللہ کی بارگاہ کی تعظیم ہے، اللہ کی بارگاہ کی تعظیم ہے۔ برادران محترم، درجنوں آیات اس پر پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن آج کے اس جمعۃ المبارک میں جس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ حضور کی ذات کو تو ہر بندہ مومن کے ایمان کا اللہ نے مرکز بنایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا مرکز ہیں۔ نہ صرف مرکز ہے، مرکز تو وہ ہوتا ہے نا جہاں ہر چیز واپس اپنے مرکز کے سے منسلک رہتی ہے، ریلیٹڈ رہتی ہے۔ نہ صرف مرکز ہے بلکہ ہمارے ایمان کا محور ہیں۔ ہم جہاں بھی جائیں گے، جو بھی کریں گے، ہم جس طرف بھی جائیں گے، ہمارا ایمان حضور کی ذات کے ارد گرد سرگرداں رہے گا۔ ہم اپنے ایمان کو حضور کی ذات کی طرف منسلک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک اپنے ذاتی وجوہ کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا، اور اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک میں پیش کر چکا ہوں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا کس طرح بیڑا اٹھایا ہے۔ کیا انہوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ نعوذ باللہ بے ادبی کی گئی، گستاخی کی گئی، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آواز تو بعد کی بات ہے، عمل تو بعد کی بات ہے، کہ حضور کی طرف اصحاب رسول پیٹ بھی کر کے راضی ہوں، کہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے چلتے ہوں، بلکہ وہ ذویل خویسرا، وہ گستاخ، وہ خارجی ذویل خویسرا منافق، جس نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس نے کھڑے ہو کے صرف یہ کہا تھا کہ اے دل یا محمد، اے محمد عدل کرو۔ تو اصحاب رسول کی تلواریں نیام سے باہر آ گئی تھیں، حضرت عمر فاروق کی، حضرت علی المرتضیٰ کی، اصحاب رسول کی، کہ اے گستاخ، تو ہمارے محمد کو عدل کرنا سکھا رہا ہے، جن کی رب نے شان یہ بیان کی ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب میں جس کو تیرے در پر بھیج دوں کسی کو جھڑکنا نہیں، واپس نہیں موڑنا، بلکہ جو آتا ہے اتنا دیتے ہیں کہ واپس مانگنے کی حاجت بھی نہیں رہتی۔ واپس مانگنے کی پلٹ کر حاجت ہی نہیں رہتی کہ پلٹ کر واپس آئے اور حضور کی بارگاہ سے مانگے۔ اللہ اکبر۔ اس نے حضور کی طرف پشت کی تھی ذویل خویسرا نے، اور اصحاب رسول کی تلواریں نیام سے باہر آ گئی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ ہیں، طائف سے 2 آئے ہوئے مسلمان لوگ، وہ بھی مسلمان ہیں، مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی آوازیں مسجد نبوی میں بلند ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ بلند ہوتی ہوئی آوازیں دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور انہیں کہا، تمہیں نہیں پتہ کہ تم کہاں پر آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ اگر تم مسجد نبوی میں نہ ہوتے
تو میں تمہارے سر تن سے جدا کر دیتا کہ تمہاری آوازیں میرے حضور کی بارگاہ سے اونچی ہو رہی ہیں، بلند ہو رہی ہیں۔ اگر وہ کہے کہ ان آیات کا تعلق حضور کی ذات اور ظاہری حیات کے ساتھ ہے تو اس وقت تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا جب آؤ تو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز پست کر کے بات کرو اور اپنی التجا اور درخواست پیش کرو۔ برادران محترم، یہ بات کرنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے، چونکہ حضور نے کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی گستاخی کرتا پھرے، جو مرضی بارگاہ نبی کی بے ادبی کرتا رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ میں 259 اصحاب کرام مختلف غزوات میں شہید ہوئے۔ 259 کتنے؟ 259 259 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور مسیلمہ کذاب اعلان نبوت کرتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق مدینے کی گلیوں میں پھر کر کہتے ہیں سوائے بچوں اور عورتوں کے کوئی مرد مدینے میں نہ رہے، کوئی مرد مدینے میں نہ رہے۔ آج میرے حضور کی غیرت کو للکارا گیا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی ہے، کوئی مدینے میں نہ رہے، سارے نکلیں اور محمد کی عزت پر ایسا پہرا دیں کہ قیامت تک میرے حضور کی طرف کوئی گستاخانہ نظر نہ اٹھا سکے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ دوسری طرف 70,000 کا لشکر ہے اور ادھر 13,000 کا لشکر ہے، اس طرف 70,000 کا لو لشکر ہے جن کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اور اس وقت کے مطابق ہتھیاروں کی ایک بہترین کھیپ ہے، مگر یہاں 13,000 کے حضور کی عاشقوں کے پاس صرف محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، ناموس مصطفیٰ کے لیے مٹنا ہے، آقا کی ذات کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں پوری زندگی میں غزوات میں صرف 259 اصحاب شہید ہوئے تھے، وہاں مسیلمہ کذاب کے خلاف اس جنگ یمامہ میں 1200 اصحاب رسول نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ کتنے اصحاب نے؟ جس میں 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، 700 حفاظ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ 700 حفاظ صحابہ کرام، انہوں نے کس لیے شہادت دی؟ اس لیے شہادت دی کہ حضور کی عزت کو توبہ نعوذ باللہ للکارا گیا تھا، آقا کی بارگاہ میں بے ادبی کی گئی تھی، گستاخی کی گئی تھی، اور یہ بتا دیا اصحاب رسول نے کہ اگر ہم نے جینا ہے تو وہ بھی ذات مصطفیٰ کے لیے، مرنا ہے تو وہ بھی ذات مصطفیٰ کے لیے۔ اگر حضور کی عزت بلند ہوگی تو رب کا دین بھی بلند ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عزت رسول صلی اللہ علیہ شان مصطفیٰ۔ تو برادران محترم، یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور سے وابستگی کا عالم ہے۔ اور حضرت علامہ حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر میں بار بار پڑھا کرتا ہوں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔
مسلمان بھوکا مر سکتا ہے، مسلمان بغیر مکان کے رہ سکتا ہے، مسلمان بغیر دنیا کی سہولتوں کے رہ سکتا ہے، مگر حضور کی ذات پر پہرا دیتے دیتے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، مگر حضور کی عزت پر حرف نہیں آنے دے گا، آقا کی ذات پر حرف نہیں آنے دے گا۔ اور اپنی الفاظی کے ساتھ اس طرح کے لیکچر جاڑنے والے کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی سے انتقام نہیں لیا، اس لیے اس طرح کی اگریشن اور اس طرح کے جذبات لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کعب بن اشرف جو یہودی رئیس تھا، سردار تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادبی کیا کرتا تھا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں جس کا واقعہ بڑا شدمت کے ساتھ آیا ہے، حضور کی بارگاہ میں وہ ہجو کیا کرتا تھا، بارگاہ نبی میں وہ بے ادبی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کعب بن اشرف کا حال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ڈیوٹی لگائی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں جو حدیث آئی ہے کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ کیا توبہ نعوذ باللہ اس نے خانہ کعبہ کو جلایا تھا؟ کیا توبہ نعوذ باللہ اس نے مسجد نبوی کی دیوار گرائی تھی؟ کیا توبہ نعوذ باللہ کسی مسلمان کو، صحابی کو قتل کیا تھا؟ نہیں، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ کا بے ادب تھا، وہ حضور کی بارگاہ کا گستاخ تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ اور ہر انسان کا، حضور نے فرمایا، خون جو ہے وہ حرمت والا ہے، ہر انسان کا خون عزت کے قابل ہے، مگر جو کعب بن اشرف کا خون گرے گا وہ انسان کا خون نہیں، وہ بغیر انسان کے خون رائے گا جائے، وہ ضائع خون ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور محمد بن مسلمہ حضور کے صحابی نے کعب بن اشرف کو جہنم واصل کر کے حضور کی بارگاہ سے نذرانہ عقیدت وصول کیا اور حضور خوش ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر جگہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی سیرت اور اخلاق، لیکن حضور کی ذات کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر مسلمان برداشت کرے، یہ مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابن خطل یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا تھا، شتم کرتا تھا۔ اس کی 2 لونڈیاں بھی تھیں، اس کی نوکرانیاں لونڈیاں، ان کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا تھا۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کیا کہ نہیں؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ آج محمد تم سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، آج میں کسی کو نہیں پکڑوں گا، سب کو معاف کر دیا، جس نے مجھے جتنے دکھ دیے میں نے معاف کر دیا، آج تم آزاد ہو۔ مگر اللہ اکبر، وہ ابن خطل، اسے پتہ تھا کہ میں محمد کا حجو کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ کا گستاخ ہوں، اس نے جا کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا، خانہ کعبہ میں پناہ لے لی اور غلاف پکڑ لیا۔ حضور نے فرمایا وہ گستاخ ہے۔ اصحاب رسول نے خبر دی یا رسول اللہ وہ تو خانہ کعبہ کے صحن میں غلاف کعبہ کو تھامے ہوئے ہے۔ حضور نے فرمایا اگر خانہ کعبہ کا غلاف بھی تھامے ہوئے ہے پھر بھی اسے جہنم واصل کر دو، پھر بھی اس گستاخ کو جہنم واصل کر دو۔ تو برادران محترم یہ کیوں ہے؟ یہ غیرت اسلام اور غیرت محمدی ہے کہ جو میرے حضور کا گستاخ ہے اللہ نے اسے معاف ہی نہیں فرمانا، جو آقا کی بارگاہ کا بے ادب ہے اسے اللہ نے بھی، تو حضور کیسے معاف فرما سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر ابن ابی معیط ابو داؤد میں اور نسائی شریف میں یہ واقعہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی معیط یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کا گستاخ تھا، بے ادب تھا، جب اسے قتل کیا جا رہا تھا صحن کعبہ میں تو یہ قریش کو پکار رہا تھا کہ اے قریشیو، مجھے مسلمان قتل کر رہے ہیں، کیا مجھے بچانے کے لیے نہیں آؤ گے؟ میں تو قتل کیا جا رہا ہوں اور تم خاموش ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر کوئی قریش اس کے قریب نہیں آیا، چونکہ اس کو قتل کرنے والے، جہنم واصل کرنے والے حضور کے عاشق تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے، جنہیں پتہ تھا کہ اگر اس کو قتل کرتے ہوئے ہم بھی شہید ہو گئے تو ہمارا استقبال آقا دو جہاں خود کریں گے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اس لیے برادران محترم، بات آج کی میں کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی یہ آج ہمیں لیکچر دینے کی کوشش کرے اور آج اپنی قلم اور کرتاز کے ساتھ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ حضور کا اخلاق تو اتنا اچھا تھا کہ آقا نے کسی کے خلاف انتقام نہیں لیا، تو یہ چند مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حضور کا ذاتی تعلق اور رویہ ہے۔ ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرے تو بے ادبی کرتے ہی اس کا سر تل سے جدا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ غیرت مسلم ہے، یہ حضور کی محبت سے پاسداری کا یہ بہترین ثبوت ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا یہ جذبہ رکھیں، اور عاشق صادق رسول جن کی ممبر و محراب میں باتیں کی جاتی ہیں، چاہے غازی ممتاز ہوں، چاہے خادم حسین رضوی ہوں، انہوں نے صرف حضور کی محبت کا درس دیا ہے، حضور کی عزت کا درس دیا ہے، کسی سے جنگ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے قبر میں جانا ہے اور حضور کو منہ دکھانا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنی ہے۔ کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ایمانوں کا کیا فائدہ، ہماری جانوں کا کیا فائدہ کہ کوئی بارگاہ نبی میں کوئی گستاخی کر جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کر جائے۔ حضور نے اپنے گستاخ کو خانہ کعبہ کے صحن میں بھی معاف کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، لیکن اس آڑ میں ہم امن کے پیغمبر ہیں، ہمیں امن کا دامن گیر ہونا چاہیے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اعلیٰ ترین طرہ امتیاز ہے کہ ہم کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے ملک کے اثاثہ جات کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے ملک کی جتنی بھی اس کے اثاثہ جات ہیں ان کا خیال رکھیں، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائیں، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اظہار ہو جائے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، کہ جو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث، کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے حضرت عروہ بن مسعود امبیسیڈر بن کے آئے تھے، سفیر بن کے آئے تھے، ان کا پیغام حضور کے ساتھ شیئر کرنے آئے تھے کہ یہ قریش کی یہ کنڈیشن ہیں، یہ شرائط ہیں، ان شرائط پر ہم آپ سے صلح کریں گے۔ وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، جب آئے انہوں نے حدیبیہ کے میدان میں جو حضور کے عاشقوں کی محبت کا عالم دیکھا، وہ بات کیے بغیر ہی واپس چلے گئے، وہ چند شرائط کے بغیر، کوئی اگریسو جذباتی بات کیے بغیر واپس چلے گئے، اور جا کو کہا اہل قریش، مجھے تم نے پتہ نہیں کس کس بادشاہ کے دربار میں بھیجا ہے، میں دربار کیسر میں بھی گیا ہوں، میں دربار کسریٰ میں بھی گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، مگر جو عزت اور شان دربار محمدی کی ہے، جو ناموس دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ ان کے اہل، ان کے متبعین، ان کے چاہنے والے، ان کے عاشق اگر محمد مصطفیٰ لعاب منہ سے نکالتے ہیں
تھوکتے ہیں تو اپنے ہاتھوں پر حضور کے عشاق لے لیتے ہیں، اگر بال ترواشتے ہیں تو زمین پر نہیں آنے دیتے، وہ سنبھال لیتے ہیں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ ایسے خاموش ہو جاتے ہیں جیسے یہ انسان ہی نہیں ہیں۔ تو لوگوں، جس محمد کے چاہنے والے ان کا تھوک مبارک زمین پر نہیں آنے دیتے، وہ ان کا خون زمین پر کیسے آنے دیں گے؟ وہ ان کے جسم کے خون اور جسم کی کتنی حفاظت کریں گے؟ تو برادران محترم، یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے ساتھ تعلق ہے۔ بے شک آج ہم ایمان میں کمزور ہیں، ہمارے اعمال اس سٹینڈرڈ اور اس سٹیٹس کے نہیں رہے، لیکن دل میں محبت مصطفیٰ تو ہونی چاہیے، عشق مصطفیٰ کے بامبر تو مچلنے چاہیے، اور بامبر کے الاؤ مچلتے رہنے چاہیے کہ حضور کی محبت کی خاطر اگر وقت آیا تو سب کچھ قربان کر دیں گے اور قبر میں حضور ہمارا استقبال کریں گے۔ برادران محترم، یہی چونکہ چند جمعوں سے میں اخلاق نبوی پر درس دے رہا تھا، تو اخلاق نبوی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حضور کی گستاخی کرے اور ہم اخلاق نبوی کا درس دیتے رہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی نازیبہ حرکت کرے تو ہماری جان بھی حاضر ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔